جی ویلکم بیک خواتین و حضرات، آپ کا پروگرام صبح ہدایت اور میں اور علی بھائی حاضر ہیں آپ کی خدمت میں. اور وقت کے بعد ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے عالمی جائزہ، اور عالمی جائزے کا جیسا کہ معلوم ہوتا ہے آپ کی رائے سے، آپ کی فیڈ بیک سے کہ آپ لوگ بہت بےتابی سے انتظار کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی اور اب چلتے ہیں علی بھائی کی طرف عالمی جائزے کے لیے. تھینک یو سٹر. ناظرین، اس وقت عالمی جائزہ سے قبل ہم نماز کی ٹائمنگ اپڈیٹ کرواتے ہیں، تو امید ہے کہ آپ آج بھی نماز کی ٹائمنگ اپڈیٹ کریں گے. آج ظہرین ہوگی 12:57 پہ 12:57 پہ، اور مغربین ہوگی 8:45 8:45 پہ، اور کل انشاءاللہ فجر انجام پائے گی 3:32 3:32 پر. تو یہ تو تھی ناظرین نماز کی ٹائمنگ. امید ہے کہ آپ نے جو ہے وہ نوٹ کر لی ہوں گی، اور اس کے ساتھ اپنے سیگمنٹ عالمی جائزہ کو شروع کرتے ہیں. پہلی خبر کو شامل کریں گے. افغانستان کے مختلف حصوں میں آپریشن کے دوران 57 طالبان جو ہے وہ ہلاک کر دیے گئے ہیں. اور عراق موصل سٹی میں فجر الکرامہ آپریشن جاری ہے، اور اس میں 47 دہشت گرد وہاں پر بھی ہلاک ہو گئے ہیں. اور جنوبی تکریت میں بھی داعش کے متعدد عناصر جو ہے وہ ہلاک کر دیے گئے ہیں. بہت کامیابی سے آپریشن جاری ہے، چونکہ ان کی عراق کے اندر اور شام میں مکمل کمر ٹوٹ چکی ہے، اور جہاں پر بھی یہ دہشت گرد ٹولیاں ابھی بھی سرگرم ہیں، وہ بھی چاروں طرف سے افواج کے قوات کے جو ہے وہ محاصرے میں آئے ہوئے ہیں. تو اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بڑی تعداد میں اچانک جو ہے وہ قتل کیے جاتے ہیں. جب بھی کوئی آپریشن ہوتی ہے 50 60 100 200 روز کی جو ہے وہ خبر ہم جو ہے وہ اپنے میڈیا کے ذریعے اپنے ناظرین کو اس پر اپڈیٹ کرتے چلے آئے ہیں اور کرتے رہتے ہیں. ایک اور خبر کو شامل کریں گے. ایرانی بحری بیڑے کی وارننگ، امریکی طیاروں نے راستہ بدل لیا. آپ نے دیکھا کہ ابھی بھی کچھ عرصے سے جو ہے وہ سمندری جو راستے ہیں اسٹریٹ آف ہارمز ہے، اس کے اوپر کافی ایران نے جو ہے وہ اپنی فورسز داخل کی ہیں، کیونکہ تیل کی سپلائی کا وہ دنیا میں بہت بڑا ذریعہ سمجھا جاتا ہے. تو وہاں پر یہ معاملات جو ہے وہ پیش آتے رہتے ہیں. شام اور عراق میں داعش میں شامل 100 فرانسیسی دہشت گرد جو ہے وہ ہلاک ہو گئے ہیں. ان کا جو ہے وہ باقاعدہ اعلان ہو گیا ہے کہ ان کی شناخت ہو گئی ہے کہ وہ 100 جو لوگ تھے وہ فرانسیسی شہریت کے حامل تھے، جو کہ وہاں شام میں اور عراق میں داعش سے وابستہ ہو کر حکومتوں سے جنگ لڑ رہے تھے، تو وہ ہلاک کر دی گئے ہیں. یمن جنگ بندی کے لیے حضر موت ہمیں دے دے، یہ کہہ رہے ہیں سعودی جو وزیر دفاع ہیں. اہل بیت نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق آل سعود حکومت کے نئے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اگر یمن اپنے صوبے حضر موت کو سعودی عرب کو دے دے تو یمن پر حملوں کو بند کر سکتے ہیں. محمد بن سلمان نے کہا کہ سعودی عرب جنگ بندی پر راضی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ صوبہ حضر موت آل سعود کی حکومت کے کنٹرول میں دے دیا جائے. محمد بن سلمان نے کہا کہ ان حملوں کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے. انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بحر احمر پر قابض رہے. اور سعودی وزیر دفاع نے کہا کہ یمن پر حملوں کا بنیادی ہدف بحر احمر پر قبضہ کرنا تھا. انہوں نے کہا کہ جنگ بندی کے لیے سعودی عرب کی بنیادی شرط یہ ہے کہ صوبے حضر موت کو آل سعود کے حوالے کر دینا چاہیے، اور اس سے المکلا بندرگاہ سے ملا دینا چاہیے، کیونکہ سعودی عرب شروع سے ہی اس کو یہاں سے جو ہے وہ اپنا تیل بحر ہند بھیجنے کے در پہ تھا، اور منصور ہادی نے بھی اس معاہدے پر دستخط کیے تھے. تو آپ نے دیکھا کہ کس باقاعدہ جو اندر بات چھپی ہوئی تھی، جس پہ یہ ایک پوری دنیا میں راگ الاپا جا رہا تھا کہ دفاع مقدس کی جنگ ہے، حرمین شریفین کو جو ہے وہ اس سے خطرات ہیں، اور امام کعبہ کا پاکستان کا وزٹ آپ نے دیکھا، پوری دنیا میں رائے عامہ کو ہموار کرنے کی مذموم کوشش کی گئی، جو کہ بالآخر نہیں ہو سکی، اور خود ہی ان کے متضاد بیان سے یہ تمام باتیں جو ہے وہ آشکار ہو گئیں کہ وہ بحر احمر پر قبضہ جو ہے وہ اپنا برقرار رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ بحر ہند کے لیے جو ان کے شپ ہیں جو کہ تیل بردار جہاز ہیں ان کی آمد و رفت میں خلل نہ پڑے. اور یمن کی جو دولت ہے، کیونکہ کچھ صوبوں پر انہوں نے باقاعدہ ان کے پہلے ہی قبضہ کر رکھا ہے، مگر یہ اور حضر موت کا بھی ایک صوبہ مانگ رہے ہیں، کیونکہ وہ بہت تیل سے مالا مال صوبہ ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ان میڈیا رپورٹس کے بعد ان حقائق کو جاننے کے لیے اور ان کے اندر کوشش کرنے میں اب کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے.
چاہیے، لوگوں کی صاف صاف سمجھ میں آ جانا چاہیے، یہ بات بالکل آشکار ہو گئی کہ تمام یہ تیل اور اس کے وسائل کے لیے جنگ تھی جس کو دفاع مقدس کا نام دیا گیا، جس میں مسلمانوں کو خاک و خون میں نہلایا گیا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر کرسٹل بموں کی بارش ہو رہی ہے جو کہ اس سے پہلے سیریا کے اندر جو داعش نے استعمال کیے تھے اور اس کے اوپر پوری دنیا میں ہنگامہ مچایا گیا تھا کہ جی یہ شامی اسدی فوج نے وہ کیے ہیں، اور اس کے اوپر تمام دنیا بھر کے ماہرین بھی وہاں گئے مگر ایسے کوئی شواہد جو ہے وہ ان کو نہیں ملے، بلکہ یہ تمام وہی اکوپمنٹ تھا، یہ تمام وہی اسلحہ تھا جو کہ سعودی عرب سے داعش کو منتقل ہوا تھا. اور داعش نے پہلے بھی وہاں پر مظلوم مسلمانوں نہتے مظلوم مسلمانوں کے خلاف اس کو استعمال کیا تھا اور نام اسدی فوج کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ جہاں پر وہ جن صوبوں میں تھے وہاں پر پورے گاؤں اور پورے شہر قصبے جو انہوں نے یرغمال بنائے ہوئے تھے تو اس کے اوپر انہوں نے راکٹ باری کی تھی تاکہ اس کو، چونکہ اسدی فوج کے فضائی حملے بھی جاری تھے تو ان کے اوپر نام ڈالا جائے. مگر پوری دنیا بھر کے ماہرین نے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ برملا کہا کہ نہیں، اسدی فوج کے پاس یہ عنصر موجود ہی نہیں ہے، اور انہوں نے یہ چیزیں یہاں پر نہیں چلائیں. تو اب یہ چیز اور باقاعدہ جو ہے وہ آشکار ہو گئی کہ یہ سعودی عرب نے ہی ان کو دیے تھے، کیونکہ اب یہ تمام چیزیں یمن کے اندر گرائی جا رہی ہیں اور وہاں پر کرسٹل بموں سے آپ دیکھ رہے ہیں وہ تصویریں ہم چونکہ چلانے سے معذرت چاہتے ہیں کیونکہ ہم قانون کے حوالے سے ہم اس پر بعض چیزوں کے اوپر پابند ہوتے ہیں، ہم وہ نہیں دکھا سکتے اس میں کس بری طرح سے جو ہے وہ عورتیں اور معصوم بچے جھلسے ہوئے ہیں، ان کی کھال ادھڑی ہوئی ہے، جسم جلے ہوئے ہیں، ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں. وہ جو کرسٹل بموں کے جو کیمیائی حملے ہیں وہ ان غریب نادار مسلمانوں کے اوپر جاری ہیں جن کو کئی اشروں سے جو ہے وہ ان کے کھانے کی ان کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں. ان کی تمام تیل کی دولت پہ سعودی عرب کا قبضہ ہے اور اس کے پیسے سے پوری دنیا میں عیاشی کرتے پھرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ اب اس بیان کے سامنے آنے سے بالکل بات جو ہے وہ واضح ہو گئی کہ یہ صوبہ ہمیں دے دیں، چونکہ ہم یہاں سے تیل کی آمد و رفت کو بحال رکھنا چاہتے ہیں اور یہ صوبہ پورا تیل سے مارا مال ہے، یہ دے دیں تو ہم فضائی حملوں کو بند کر دیں گے. کیونکہ فضائی حملوں سے اور زمینی کارروائی سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ نقصان ہوا. جو لوگ وہاں گرفتار ہوئے انہوں نے بتایا کہ ہم تو نوکریاں کرنے آئے تھے، ہم یہاں پر فوجی نہیں ہیں، ہمیں تو زبردستی پکڑ کے جو ہے نا بارڈر پہ بھیج دیا گیا، ان کی اپنی فوج آگے آ نہیں رہی، ہمیں آگے بھیج دیا. تو وہ جو گرفتار ہوئے تھے یمنیوں کے ہاتھوں انہوں نے اس قسم کے بیانات دیے. تو اب پھر اس بیان کے آنے کے بعد تمام چیزیں آشکار ہو گئیں. ایک دوسری رپورٹ کو اپنے سیگمنٹ میں شامل کریں گے کہ سعودی شہزادے نے اپنے برطرف کیے جانے کے اسباب سے پردہ اٹھا دیا. شہزادہ مقرن بن عبدالعزیز نے اعلان کیا کہ ان کو برطرف کیے جانے کی وجہ سعودی عرب کے یمن پر حملے کے سلسلے میں ان کی سخت مخالفت تھی. عالمی نیوز خبر رساں ادارے نیوز نے عراقی اور عربی پورٹل براسا کے حوالے سے خبر دی ہے کہ سعودی عرب کے معزول ولی عہد مقرن بن عبدالعزیز نے ایک بیان میں اپنے بھائی کی جانب سے ان کو معزول کیے جانے کے اسباب سے پردہ اٹھایا. انہوں نے اس بات میں اعلان کیا کہ ان کو برطرف کیے جانے کی وجہ اصل میں سعودی عرب کے یمن پر حملے کے سلسلے میں مخالفت تھی. اور یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ آپ نے دیکھا کہ یہ تمام میڈیا سے، چونکہ میڈیا کا دور ہے کوئی بھی چیز جو ہے وہ چھپ نہیں سکتی ہے. اسی بنا پر یہاں سے، اور وہ کہتے ہیں کہ اسی بنا پر میں یہاں سے آل سعود اور سعودی عرب کی عظیم ملت کے تمام وفادار اور تمام دوست ملکوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خاندان آل سعود اور ملت کے ساتھ ہو جائیں اور سنجیدگی کے ساتھ جو طریقہ سعودی عرب نے اختیار کیا ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں تاکہ تمام امور میں عقل اور منطق کی حکمرانیوں اور مشکلیں امن پسند طریقے سے حل و فصل ہو جائیں. دونوں ملکوں کی حاکمیت کرامت اور امنیت کی حفاظت ہو اور مغربی ممالک کے ساتھ روابط کو بہتر بنایا جائے. یعنی وہ پھر بھی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس جنگ کو روکا جائے اور یہ ان سے بہت بڑا بلینڈر ہوا ہے، مگر اس میں ان کی جو ہے وہ ولی عہدی کے سلسلے میں وہ اس سے معزول کر دی گئی اور بہت بڑی تبدیلیاں جو ہے وہ سعودی خاندان کے اندر آئی ہیں. وہاں سے بہت بڑے بڑے لوگ معزول کیے گئے ہیں. اطلاعات بھی جو ہے وہ گائے بگائے جو ہے مختلف ویب سائٹس کے اوپر نیوز ایجنسیوں پہ آتی ہے کہ اندر کافی کھچاؤ کی صورتحال سعودیہ کے اندر پیدا ہو گئی ہے. جو نئے بادشاہ ہیں ان جنگ پسندی کی جو فتوحات ہیں اور اپنے بیٹے کو جو انہوں نے وزیر دفاع بنایا ہے اور چاہتے ہیں کہ اگر غالب آ جائیں تو وہ ایک طاقتور وزیر کی حیثیت سے سامنے آئیں گے. مگر سب نے دیکھا کہ ان کو شدید ترین جو ہے وہ ہضمیت اٹھانی پڑی ہے اور جس دن سے وہ وزیر بنے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ جاریت دکھائی اور یمن میں حملہ کیا ہے. حالانکہ جاریت کی پالیسی بہت پہلے سے تھی، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ بحرین کے اندر مظلوم ملت کے اوپر جو ہے وہ سعودی فوج نے 14 فروری کو چڑھائی کی تھی. وہ 14 فروری کے نام سے دن مناتے ہیں. وہاں پر مظلوم لوگوں کے اوپر جو کہ فورسز کو پھول دینے کے لیے وہاں کھڑے تھے، انہوں نے ان کے اوپر پھول کے جواب میں گولیوں کی بارش کی تھی.
یہ تمام آپ جو ہے وہ پہلے ہی ان تمام چیزوں کو ملاحظہ فرما چکے ہیں. صرف اس بات کا ذکر کرنا، اس بات کو ربط دینا ہے اور اس کی کڑیوں کو جوڑنا ہے کہ ان کی شدت پسندی کی پالیسی جو پوری دنیا میں تکفیری عناصر کو پیسہ بانٹنا اور اپنے جو ہے وہ دفاعی بجٹ کو اتنا بڑھانا، یہ تمام جو ہے وہ بات کے ان تمام چیزوں کے اشارے صرف اسی طرف نکلتے ہیں کہ آپ پوری دنیا میں جو کہ ایک مسلمان امت کے اندر فلاح اور بہبود کا کام کرنا چاہیے تھا، ان کو ایجوکیشن سے آراستہ کرنا چاہیے تھا، ان کے بچوں کا خیال کرنا چاہیے تھا، ان کی جوان نسلوں کو جو ہے تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا چاہیے تھا. اس کے مخالفت میں آپ نے جو ہے وہ شدت پسندی کو فروغ دیا، آپ نے جو ہے وہ تکفیری عناصر کو وہاں پہ پروان چڑھایا. مدرسے تو عالم اسلام میں ہمیشہ سے ہیں، دینی تعلیم ہمیشہ سے دی جا رہی ہے، مگر یہ اچانک کیا ہو گیا کہ ان مدرسوں کے اندر سے خودکش بمبار نکلنے شروع ہو گئے، ان کے اندر سے بارود کی جیکٹیں جو ہے وہ پہن کر لوگ پھٹنے لگے. آپ کی جو ہے وہ یونیورسٹیوں کا فقدان ہو گیا. ٹاپ 10 یونیورسٹیز میں آپ کی کوئی جو ہے وہ یونیورسٹی نہیں آتی، کسی ریسرچ کے میدان میں آپ نہیں ہیں. آپ اگر نظر آتے ہیں تو خون بہاتے ہوئے نظر آتے ہیں، دہشت گردی بھی نظر آتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہیں کہ وہ حج کا پیسہ ہے جس کو ناجائز صرف کیا جا رہا ہے، اپنی عیاشی پر لگایا جا رہا ہے، اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اس کو جو ہے وہ خرچ کیا جا رہا ہے. اور پوری جو ہے وہ ملت کی جو حجاز کی ملت کا جو پورا سرمایہ ہے، جو تیل کی دولت ہے، اس کو مسلمانوں میں خرچ کرنے کے بجائے پوری دنیا میں دہشت گردی کو دوام بخش کے اور اپنی ملت کی جو ہے وہ اپنی اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے اور تمام جگہ مداخلت پسندانہ پالیسی اختیار کرنے کے لیے وہ پیسہ صرف کیا جاتا ہے، تاکہ جہاں پر بھی جائیں جن جن لوگوں کو یہ پیسے دیتے ہیں وہ ان کے حق میں کھڑے ہو کے احتجاج کریں اور تاکہ رائے عامہ کو ہموار کیا جائے کہ یہ سب ان کے پسندیدہ لوگ ہیں، ان کی حمایت ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. پوری دنیا پر یہ آشکار واضح ہو چکا ہے کہ یہ تمام یہ جہاں جاتے ہیں ان کی جو جیسے امام کعبہ پاکستان آئے تو ان کی ان لوگوں ہی نے وہ ہے جو خاطر مدارت کی، جو ان کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں، جن کے مدرسوں کو ان کی طرف سے ہمیشہ سے فنڈ کیے جا رہے ہیں. ان میں سے کوئی بھی ایک سنجیدہ علماء میں سے کوئی بھی ان سے ملنے نہیں گیا، نہ انہوں نے کسی سے ملاقات کے لیے خواہش ظاہر کی، بلکہ وہ تمام دہشت گردوں سے ملے. بلکہ میں ایک ٹی وی پر دیکھ بھی رہا تھا کہ کیمرہ مین کو شرم آ گئی، اس کو غیرت آ گئی، اس نے کیمرے کو موڑ لیا، کیونکہ امام کعبہ کے ساتھ بالکل بازو سے بازو ملائے لشکری جنگی دہشت گرد تنظیم کے سربراہ احمد لدھیانوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ نجی جو ٹی وی کا کیمرہ مین تھا اس کو یہ خفت محسوس ہو رہی تھی کہ میں امام کعبہ کے ساتھ، جو کہ میں یہاں پر ان کے پروٹوکول کے لیے آیا ہوں، میں امام کعبہ کے ساتھ ایک دہشت گرد کو بیٹھا ہوا دکھاؤں. مگر ان صاحب کو کوئی اس میں جو ہے وہ شرم و عار محسوس نہیں ہو رہی تھی اور وہ بہت آرام سے ان کے ساتھ بیٹھے رہے. کیوں کہ وہ سب انہی کے پالے ہوئے ہیں، وہ سب ان کے ہی لے پالک ہیں اور وہ انہی کے پاس آئے تھے، انہی سے امداد مانگنے کی کوشش کی. تو یہ تمام چیزیں ہیں، ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر کرنا ہوگا. تمام امت مسلمانہ سے جو ہے وہ غور و فکر کرنا ہوگا، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، وہ اہل سنت ہوں، اہل تشیع ہوں یا مختلف اور جو ہے وہ ان کا تعلق کسی فقہ اور کسی نظریے سے ہو. مگر بات اسلام کی ہے، بات حرمت کعبہ کی ہے، بات حرمت جو ہے وہ مقدسات اسلامی کی ہے، جو کہ آل سعود سے شدید خطرے میں ہیں. اور اس سے پہلے ہی تمام جنت البقیع سمیت جو کہ آل محمد کی قبور تھیں، جو کہ صحابہ کی قبور تھیں، ازواج مطہرات کی قبور تھیں، ان کو یہ خاندان پہلے ہی ڈھا چکا اور اس کو اجاڑ چکا ہے. اور وہاں پر جتنے بھی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے متعلق جو وہاں پر آثار تھے ان کو محو کیا جا چکا ہے اور مزید کے لیے پلاننگ کی جا رہی ہے. تو اس سے شدید خطرات جو ہے وہ حرمین و شریمین کو جو ہے وہ اسی خاندان سے شدید خطرات لاحق ہے. تو تمام مسلمانوں کو اس کے اوپر غور و فکر کرنی ہوگی، اپنے جو ہے وہ گریبانوں میں جھانکنا ہوگا کہ آیا ہم کہیں پر جان کے یا دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر کہیں دشمن کے ہاتھ مضبوط تو نہیں کر رہے. جو اپنے کو خادمین حریمین شریفین کہہ رہا ہے، آیا وہ خادم ہے یا خائن ہے؟ اس کا فیصلہ امت نے کرنا ہے، اس کا فیصلہ جو ہے وہ تمام مسلمانوں نے کرنا ہے، بالکل تعصب سے بالا تر ہو کر، بالکل مذہبی اور جو فرقہ پرستی ہے اس کو ختم کر کے. کیونکہ بات حرمین کی ہے، بات خانہ کعبہ کی ہے، بات خانہ خدا کی ہے، بات مسجد نبوی کی ہے. کیونکہ کچھ عرصے پہلے اس طرح کی رپورٹس بھی جو ہے وہ میڈیا کے اوپر آتی رہیں کہ جو ہے وہ مسجد نبوی کا بھی جو ہے وہ گنبد جو ہے وہ ایک دن تو توڑا ہی جائے گا. یہ بھی ڈٹائی سے بیٹھ کے کچھ جو ہے وہ مولویوں نے یہ ویڈیو کلپس میں بھی آپ اس کو سن سکتے ہیں اور دیکھا جا سکتا ہے یہ سب باتیں کہیں. تو انہی خاندان سے، انہی سے جو ہے وہ میں پھر کہتا ہوں، انہوں نے جو سلوگن لگایا کہ دفاع مقدس کی جنگ لڑ رہے ہیں، دفاع مقدس کی نہیں، دفاع مقدس کی جنگ مسلمانوں کو لڑنی ہے ان سے. کہ جب ان کو شعور آ جائے اور ان کو اس چیز کا احساس ذمہ داری پیدا ہو جائے کہ جو خاندان حجاز کے اوپر
قابض ہے اور جنہوں نے اس کا نام قبضہ کر کے اپنے خاندان کے نام پر سعودی عرب رکھ دیا ہے، حالانکہ وہ حجاز کی زمین ہے، وہ مکہ مکرمہ کی زمین ہے، اس کا نام چینج کر کے اس کے اوپر قابض ہوئے، اس کی دولت پہ قابض ہوئے، وہاں پر عام مسلمانوں کا قتل عام کرایا۔ یہ نہ شیعہ کے دوست ہیں، نہ سنی کے دوست ہیں، یہ کسی کے دوست نہیں ہیں، یہ اپنے اقتدار کے، اپنے تخت کے دوست ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر ہیومن رائٹس کی کیا حالت ہے، کیا وہاں پر انسانی حقوق کی تنظیموں کی کارکردگی کیا ہے، وہاں پر ان کے لیے کتنی سہولیات ہیں، یہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کسی بھی وہاں پر اس کی کوئی فقہ وغیرہ اس کے اوپر نہیں دیکھا جاتا۔ جو شخص بھی چاہے وہ ان کے اپنے اندر سے ہی کیوں نہ ان کی مخالفت کرتا ہے، اس کے خلاف صف آرا ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ابھی شہزادہ مقرن کا دیکھا کہ جیسے انہوں نے یمن جنگ کی مخالفت کی اور جو ہے وہ ان کے راستے میں آنے کی کوشش کی، حالانکہ وہ بھی ایک اپنی سلطنت کے حوالے سے ہی جو ہے وہ مختلف نظریہ رکھتے تھے، مگر ان کی بھی وہاں مخالفت کی گئی اور ان کو ان کے عہدے سے سبکدوش ہونا پڑا۔ تو پھر ایک عام آدمی کی وہاں کیا حیثیت رہ جاتی ہے، جس کو چاہیں جیل میں ڈالیں، جس پر چاہیں جو FIR درج کریں، جس کا چاہیں وہاں کھلے عام سر مار دیں۔ تو یہ تو بالکل جو ہے وہ اس پوچھ گچھ کا تو کوئی حساب نہیں ہے، نہ کوئی ان سے پوچھ سکتا ہے، کیونکہ وہ عالمی استعمار جو ہے وہ بڑی جو قوتیں ہیں، جو اسلام دشمن قوتیں ان کے اہلکار ہیں، ان کے وہ بٹھائے ہوئے پٹھو ہیں۔ تو اس کے اوپر اب دفاع مقدس کی جنگ جو ہے وہ مسلمانوں نے لڑنی ہوگی، اپنے اظہار کی وجہ سے، اپنی حمایت کی وجہ سے، اپنے قلم کی وجہ سے، بہت سویلائزڈ طریقے کے ساتھ، جو قلم ان کی حمایت میں لکھتے ہیں وہ قلم ان کی حمایت میں نہ لکھیں، جو ان کے لیے ان کے حامی بنتے ہیں، ان کو مسلمانوں کا رہنما سمجھتے ہیں، وہ اپنی فکر میں جو ہے وہ تبدیلی ایجاد کریں۔ اس طرح سے تمام مسلمانوں کے غیظ و غضب کا وہ نشانہ بنیں گے، تو یہ کہ انشاءاللہ جلد از جلد جو ہے وہ ان غاصبین کا قبضہ حرم مقدس پہ سے ختم ہو جائے گا، اور حجاز جو ہے وہ دوبارہ جو ہے اپنی اصل شکل میں اور اپنے اصل وارثوں کے حوالے ہو جائے گا، چونکہ اس کے اصل وارث جو ہے وہ متقی و پرہیزگار لوگ ہیں، نہ کہ یہ شرابی کبابی شہزادے۔ یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو کہ کافی دنوں سے جو ہے وہ ہمارا عالمی جائزہ صحیح سے نہیں ہو پایا تھا، چونکہ خبریں بھی کا اتنا جو اتنی رفتار ہے کہ ہر لمحے، ہر سیکنڈ اور ہر منٹ پہ جو ہے وہ خبریں آ رہی ہوتی ہیں، چیزیں چینج ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اسی حوالے سے میں نے ان کچھ چیزوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی اور ان کی کڑیاں ملانے کی کوشش کی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اسی کے ساتھ میں اپنے سیگمنٹ عالمی جائزہ کو اختتام کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک بھی جو ہے وہ غور و فکر ہے، کہ اس کے بھی بہت سارے پہلو ہیں، اس کی معاشی پہلو بھی ہیں، اس کے معاشرتی پہلو بھی ہیں، اس کے مذہبی پہلو بھی ہیں۔ تمام چیزوں کے لیے گفتگو کریں گے، آپ کی ٹیلی فون لائنز بھی کھولیں گے، آپ کی آرا بھی سنیں گے، آپ سے بات بھی کریں گے، آپ کو بھی دیکھیں گے آپ اس کے حوالے سے کیا سوچ رکھتے ہیں، کیا آپ کے ذہنوں میں اس حوالے سے ایک جدت ہے، تو اس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلیں گے سسٹر سحر کی طرف۔ جی بہت شکریہ علی بھائی، ہمیشہ کی طرح آپ نے بہت ڈیٹیل میں ہمیں جو ہم مس کر رہے تھے پچھلے کچھ دنوں سے، وہ تمام خبریں جو ہیں وہ ہمیں آپ نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ اور پورے ان کے اور سب سے بہتر بات یہ ہوتی ہے کہ صرف خبریں نہیں آپ بتاتے، بلکہ ہمیں ان کی جو اندر باہر کے جو سارے راز ہیں، راز ہی کہہ سکتی ہیں، وہ بھی ہمیں بتا دیتے ہیں۔ تو بہت شکریہ آپ کا، دوبارہ آپ سے کہوں گی، اور عالمی جائزہ جو ہے آپ کے لیے بہت زیادہ اس کو پسند کرتے ہیں سب لوگ۔ اب ہمارا ٹاپک آج ہے غور و فکر، اور غور و فکر میں آج بات کریں گے، یہ کوئی محدود ٹاپک نہیں ہے، یہ اپنے اندر بہت وسعت رکھتا ہے۔ بات کریں گے چلتے ہیں ہم فی الحال موسی بھائی سے، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج وہ ٹاپک پہ کیا وسعت جو ہے ہمارے ٹاپک رکھتا ہے سلسلہ میں۔ بالکل، بہت شکریہ۔ قبل اس کے کہ ہم اپنے ٹاپک کے اوپر بات کریں، ٹاپک سے پہلے ایک ہمارے پاس بہت بڑی خوشخبری ہے، جی جی، اور ہمارا جو دلی کا اسٹوڈیو ہے وہ باقاعدہ 13 رجب کے دن اس کا افتتاح کیا گیا ہے، اور وہ ایک شارٹ کلپ ہے، تو میں چاہوں گا کہ وہ MCR سے کہ اس کو چلائیں تاکہ ہمارے مومنین کے لیے اور ان کی وہ خوشی کا باعث بنے، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ مزید بات ہوگی۔ تو ابھی ناظرین کچھ ہی لمحے میں ہماری اسکرین پہ آپ وہ کلپ دیکھ سکیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں سلیم امروہوی ہدایت ٹی وی کے دہلی اسٹوڈیو سے بول رہا ہوں، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج کیونکہ بہت معتبر تاریخ ہے، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی یوم ولادت کا دن ہے 13 رجب، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ہدایت ٹی وی جو لندن سے مسلسل پیغام رسالت و پیغام امامت کو عام کرنے میں مصروف ہے، تو آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ہدایت ٹی وی کا اسٹوڈیو دہلی میں بھی اب قائم ہو گیا ہے، جس کا آج خاص تاریخ 13 رجب کیونکہ ہے، اس میں افتتاح کیا جاتا ہے۔
जाता है। हम खुसूसी तौर से मौलाए कायनात की विलादत की आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, साथ ही इसकी मुबारकबाद पेश करते हैं कि इस चैनल ने अब दिल्ली में भी स्टूडियो कायम कर लिया है। हमारी ये कोशिश होगी कि हर हफ्ते कुछ ऐसे प्रोग्राम आप तक पहुंचाएं जिसमें हम किसी न किसी बड़े आलिम दीन से गुफ्तगू करें दीनी मसाइल के बारे में, और उसके अलावा किसी न किसी बड़े शायर अहले बैत से गुफ्तगू के साथ उनका कलाम भी सुना जाए। इसके अलावा दीगर प्रोग्रामों में जो दिल्ली और दिल्ली के आसपास जो महफिलें मुनक़िद की जाती हैं, जश्न मुनक़िद की जाते हैं, उसके अलावा दीनी जो प्रोग्राम बड़े मुनक़िद किए जाते हैं वो भी आप तक पहुँच सकें। ये चैनल मुसलसल दुनिया भर के बेशतर ममालिक में देखा जा रहा है। नाज़रीन, अगर आप इसे नहीं देख पा रहे हैं तो इसे आप अपने केबल ऑपरेटर से कहें कि वो चैनल आप तक दिखाए, आप तक पहुंचाए। इसके अलावा आप इंटरनेट पर भी हिदायत टीवी को देख सकते हैं, जिसमें बड़े बड़े उलमा हज़रात हमारे मसाइल को हल करने में लगे हैं। तो नाज़रीन, हम ये चाहेंगे कि हिदायत टीवी इसी तरह से आप देखते रहें, और हम कोशिश में हैं कि अपने इमाम का पैगाम, अपने इमाम का मकसद इस चैनल के जरिए हल कर सकें और आपके तमाम मसाइल को दूर किया जा सके, हल किया जा सके। इसी के साथ सलीम अमरोवी को इजाज़त दीजिए। दिल्ली स्टूडियो से, हिदायत टीवी के दिल्ली स्टूडियो से सलीम अमरोवी को अब इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अली भाई, आपने बहुत ही बड़ी हमें खुशी की खबर सुनाई है, और जब हिदायत की फैमिली बढ़ती है तो बहुत दिल को सुकून मिलता है और बहुत खुशी होती है। और बेशक ये सदका है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जो हमारा जो मैसेज है वो फैल रहा है दूर तक, और अल्लाह ताला ने हमें तौफीक अता फरमाई है कि हम दिल्ली से भी नशरियात जो हैं हिदायत टीवी की वो शुरू कर सकें। बिल्कुल, आपने इसे देखा कि हमने एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी, क्योंकि कल शहादत आ गई थी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की, तो हमने मुनासिब नहीं समझा कि इसको हम कल जो है वो अपने मोमिनीन की खिदमत में पेश करें, क्योंकि ये 13 रजब के दिन वहाँ इसका इफ्तिताह हुआ दिल्ली के हमारे स्टूडियो का। और एक बात मैं अपने नाज़रीन को अपडेट करता चलूँ कि दिल्ली का जो स्टूडियो है उसके जो जितने भी अखराजात हैं, जो भी उसका ख़र्चा है, जो भी सारा वहाँ से हमें प्रोडक्शन आएगी सारी, उसका बाकायदा इफ्तिताह हो चुका है। तो वो तमाम वहीं के, यहाँ से हमें उनको कुछ भी नहीं देना है, वो तमाम जो अखराजात हैं वो हमारे हिंदुस्तान के मोमिनीन के ताउन से ही वहाँ पर अंजाम पा रहे हैं, और वो तमाम उसके अंदर ताउन कर रहे हैं। और हिदायत टीवी जो है वहाँ पर अब अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा तौर पर एक स्टूडियो की शक्ल में तालीमात मोहम्मद वाले मोहम्मद को जो है वहाँ फैलाएगा, क्योंकि वहाँ पर एक मुख्तलिफ़ किस्म की मार्केट है। वहाँ पर खाली मुसलमान नहीं, नॉन मुस्लिम्स भी हैं तमाम, और अहले किताब और भी हैं। तो वहाँ पर एक मुख्तलिफ़ हवाले से जो है वो इसको देखा जाएगा, चूँकि पाकिस्तान में इसका जो है वो एक मुख्तलिफ़ शक्ल है, और वहाँ पर एक और मुख्तलिफ़ शक्ल होगी। यूरोप में एक और एक इसका चेहरा है। तो एक बहुत बड़ी सादत जो है वो हमें आज नसीब हो रही है कि हम इस चीज़ का जो है वो ऐलान कर रहे हैं कि मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो नशरियाती इदारा है वो अपनी जो है वो फूल फल रहा है, और उसमें वसअत अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद के आ रही है। और अब हम जो है वो हिंदुस्तान में बाकायदा जो है वो एक चैनल के बाकायदा एक स्टूडियो की शक्ल में जो है वो हम बाकायदा तौर पर तमाम केबल टीवी के ज़रिए और तमाम डिश के ज़रिए जो है वो बाकायदा तौर पर वहाँ पर मोहम्मद वाले मोहम्मद के पैगाम को नशर कर पा रहे हैं। और ये जो चूँकि वहाँ पर ये इसकी ओपनिंग 13 रजब को की गई, तो यहाँ पर 13 रजब जो थी वो फ्राइडे के दिन थी, और उसके बाद 2 दिन हमारा जो है वो प्रोग्राम नहीं होता, और मंडे के दिन जो है वो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की कल शहादत की तारीख आ गई, इसलिए हमने ये खबर जो है वो छुपा के रखी हुई थी नाज़रीन के लिए कि हम इसको आज दें, और इसके ऊपर अभी मज़ीद बात करेंगे। एक पहले कॉलर को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम या अली मदद। पीर मौला अली मदद। कौन बेटा, कहाँ से? जी बेटा। अंकल, मैं पाकिस्तान से बात कर रही हूँ, नरजिस बतूल। जी, कैसी हैं आप? ठीक है नरजिस बेटा? जी आंटी, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? जी, अल्लाह का शुक्र है। आप बहुत अरसे बाद आज आई हैं, कहाँ रह गई थी आप? जी आंटी हमारी कॉल नहीं लगती नंबर पर, इसलिए। अच्छा, मेरा ख्याल है चलें कोई बात नहीं, जब लग जाती है तो हमें बड़ी खुशी होती है जब आप हमारे साथ शरीक होती हैं। तो आज आप क्या नरजिस, आप बहनें क्या सुना रही हैं हमें? आंटी हम कसीदा सुनाना चाहते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। कहीं भूल गई हवाज दिशई है, बेशक सैदां दी दई है, पर अल्लाह कहीं से बिरसई है, कहीं भूल गई हवाज दिशई है। मैं तो घर विच
شام سویرے مت گھر وچ شام سویرے لدیاں ہاتھ نین دے چہرے لدیاں ہاتھ نین دے چہرے تیری ذات تے شان کمائی ہے زہرا سی بہن بڑائی ہے تنی بھول گئی حباش دی چاہیے تیری ذات تے شان کمائی ہے زہرا سی بہن بڑائی ہے تنی بھول گئی حباش دی چاہیے بے شک سیدان دی صحیح ہے پر اللہ تیت دی رسائی ہے تئی بھول گئی حباش دی چاہیے گھر بائے کے حکام چلے دیا گھر بائے کے حکام چلے دیا متا جنات چکھانے منگوے دیا متا جنات چکھانے منگوے دیا میری قسمت انج رنگ لئی ہے میری شان قرآن کی آئی ہے تئی بھول گئی حباش دی چاہیے میری قسمت انج رنگ لئی ہے میری شان قرآن کی آئی ہے تئی بھول گئی حباش دی چاہیے میرے جگ سیدان دی صحیح ہے پر اللہ تیت دی رسائی ہے تئی بھول گئی حباش دی چاہیے اللہم صلی اللہ محمد بہت شکریہ بیٹا لکھ رہی ہے جزاک اللہ محمد بہت خوبصورت جی تو جیسا کہ ہم نے اپنے اسٹوڈیو کا جی بالکل بتایا تو ہمیں بریک پر جائیں گے علی بھائی پھر آ کے مزید اپنے اسٹوڈیو کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کتنے خوش ہیں اور امید ہے کہ آپ بھی بہت خوش ہوں گے چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف